تو آج کا خواب جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں محبوب علی صاحب نے چکوال سے لکھا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ. پھر لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اندھیرے میں پیدل جا رہا ہوں, میرے سامنے کھلا آسمان ہے اور پھر اچانک سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں. سورج معمول کی رفتار کی بجائے بہت تیزی سے اوپر ابھر رہا ہے. تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہوں, یہ کس چیز کی نشانی ہے, ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. وہ علامہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. تو گویا کہ من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, مددگار ہے, بہی خواہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ان کے لیے مبارکباد ہے ہمارے بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ پہلے کہیں اندھیروں میں تھے, الجھنوں میں تھے, بہت ساری انسان بہرحال انسان مرکب من السہو والنسیان, انسان بھول چوک سے مرکب ہے, کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو اپنی طرف ہدایت دی ہے, توفیق عطا کی ہے نیکی کی طرف چلنے کی. تو ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. پہلے آپ تاریکی میں تھے, وہ کسی بھی قسم کے علم سے بے بہرا ہونا بھی ہو سکتا ہے, عمل کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, حقوق العباد کے حوالے سے یا کچھ اعتقادات کے حوالے سے. تو جس راہ پہ وہ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے لیے نور کا راستہ ہوگا, کامیابی اور خوشحالی کا راستہ ہوگا, اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی. کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری طرف کوشش کریں گے تو ہم ان کو کامیابی کے راستوں پہ چلا دیں گے, ہم انہیں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے. فاذکرونی اذکرکم, وہ کہے تو میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر اگر چلتے رہو گے, اظہار تشکر کرو گے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو بہرحال ان کا خواب مبارک ہے, اور سورج کا تیزی سے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو روحانی ترقی بھی دے گا, ظاہری بھی, اور ملک کے اندر بھی خوشحالی اور بہتری اور بھلائی کی طرف اشارہ ہے, ان کے خاندان کے اندر بھی. کیونکہ سورج جو ہے یہ ساری دنیا کو روشن اور منور کرنے والا ہے. اپنا ہو بیگانہ, جب سورج نکل جائے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے. سرکار کی سیرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج منیر, ہم نے چمکتا ہوا چراغ, روشن چمکتا ہوا سورج آپ کو بنایا. تو یہ اچھی سیرت اور اچھے کردار کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار کی سیرت کے سانچے میں ڈھالتے جائیں اپنے آپ کو, ظاہر کو بھی باطن کو بھی. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہر قدم پہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو سکتا نہیں, ہمت کرے انسان تو کیا ہو سکتا نہیں. اپنی مجلس سے صحبت جو ہے اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیکی کی راہ پہ بعض کا انسان چل کے جو ہے وہ بعض کا تکبر میں بھی آ جاتا ہے, اور انسان کو شیطان اور نفس باز کا دھوکے میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. تو عاجزی اور انکساری جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ بھی ہر نماز کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو کم از کم 3 دفعہ پڑھیں, تاکہ یہ خیر کا سفر جاری رہے, اس میں کمی واقع نہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محبوب علی صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ نے شاید آپ کے لیے خیر کے راستے کھول دیے ہیں, اب اللہ آپ کو ان رستوں پر چلنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا.